ایک شخص مر گیا ہے تو پہلے اس کی وصیت پہ عمل ہوگا یا اس کا قرض ادا کیا جائے گا؟ اور اگر اس نے غیر شرعی وصیت کی ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ سبیل قرآن کے ناظرین کی خدمت میں سلام اخلاص اور آپ سبھی کو اس تفسیر نور میں بہت بہت خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی فقط ایک آیت کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ میراث کی آیت ہے اور میراث میں اکثر جھگڑا ہو جاتا ہے، لہٰذا آئیے اس کو بہت غور سے سنتے ہیں۔ تو ملاحظہ کرتے ہیں آیت نمبر 11 کی تفسیر کو، اس سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ خدا میراث کے سلسلے میں تمہاری اولاد کے حق میں تم سے نصیحت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر تمہاری اولاد میں سے صرف 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو ان کا مقرر حصہ کل ترکے کا 2/3 ہے، اور اگر 1 لڑکی ہے تو آدھا اس کا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے میراث کے مال میں 6واں حصہ ہے۔ جب میت کی کوئی اولاد موجود ہو، اگر کوئی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کے لیے 1/3 ہے اور باقی حصہ باپ کا ہے، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو اس وقت ماں کا 6واں حصہ ہوگا، اور باقی 5واں 6واں حصہ باپ کا، اور یہ سب اس کی تعمیل اور ادائے قرض کے بعد ہے جس کے بارے میں میت نے وصیت کی ہے۔ تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ یا تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ احکام خدا کی طرف سے تم پر واجب کیے جا چکے ہیں، یقیناً خدا دانا اور حکمت والا ہے۔ آیت کی تلاوت کو سننے کے بعد اب آئیے اہم نکات کو بیان کرتے ہیں۔ وراثت میں اگرچہ عورت کا حصہ مرد سے آدھا ہے، لیکن اس کا فائدہ مرد کے حصے سے 2 گنا ہے۔ فرض کریں موجودہ مقدار کے 30 حصے ہیں، جس میں سے 10 لڑکی کے اور 20 لڑکے کے لیے ہیں۔ لڑکی کا کوئی خرچہ نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے حصے کو محفوظ کر لیتی ہے، اور زندگی کے اخراجات کے لیے لڑکے کے حصے جو کہ 20 حصے تھے اس میں سے استعمال کرتی ہے، یعنی اپنی ضرورت کو مرد کے حصے سے پورا کرتی ہے، جبکہ اپنے حصے کو بچت میں رکھ لیتی ہے۔ لہذا لڑکی حصہ تو آدھا وصول کرتی ہے، لیکن اس کے تمام اخراجات کوئی اور پورے کرتا ہے۔ امام جواد علیہ السلام سے روایت ہے کہ عورت کے ذمے کسی قسم کا ذاتی یا اجتماعی خرچ نہیں ہے، اس کے علاوہ وہ شادی کے بعد حق مہر لیتی ہے۔
جبکہ مرد اس کا حق مہر بھی ادا کرتا ہے اور اس کی زندگی کے اخراجات اور خرچ بھی ادا کرنے کا پابند ہے۔ عورت بغیر کسی ذمہ داری کے وراثت میں سے حصہ لیتی ہے، جبکہ بچت کرنے اور محفوظ کرنے کا حق رکھتی ہے، اور دوسری طرف اپنے اخراجات اور خرچ کے لیے مرد کے حصے سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ وراثت کے احکام تورات میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ تورات سفر اعداد باب 27 آیت 8 تا 11۔ انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس لیے نہیں آیا کہ احکام تورات میں رد و بدل کروں۔ زمانے جاہلیت کے عرب عورتوں اور بچوں کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے، لیکن اسلام نے میراث میں اولاد اور بیوی ہر ایک کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق حصہ مقرر فرمایا ہے۔ اولاد کے لیے ماں باپ کی وراثت کا ملنا والدین کے لیے کوشش اور حرکت میں آنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کا مال اس کی اولاد کو نہیں ملے گا تو وہ کسی خاص قسم کے محنت اور کوشش کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب فرانس میں وراثت کے قانون کو ختم کیا گیا تو ملک بھر میں اقتصادی معاشی معاملات کی رفتار سست پڑ گئی تھی۔ میراث میں مرنے والے شخص کے بچوں کو مرنے والے کے والدین سے زیادہ حصہ دینے کی ایک وجہ شاید یہ ہے کہ والدین اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہوتے ہیں تو ان کی ضروریات زندگی کم ہوتی ہیں۔ اگر فوت ہونے والے فرد کا بھائی نہ ہو تو اس کی والدہ کو 1/3 حصہ ملے گا، اور اگر بھائی موجود ہو تو 1/6 حصہ ملے گا اور باقی والد کے حصے میں آئے گا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وفات پانے والے شخص کے بھائیوں کے اخراجات عام طور پر والد کے ذمے ہوتے ہیں، والدہ کے ذمے نہیں ہوتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مرنے والے کا قرض ادا کرنا اس کی وصیت پر عمل کرنے سے پہلے ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ چنانچہ اگر اس کی وصیت شرعی قوانین کے خلاف ہو تو اس کی وصیت پر عمل نہ کیا جائے۔ بہار الانوار جلد نمبر 100 صفحہ 201 اور تفسیر قمی۔ ایک آدمی اس لیے پریشان تھا کہ اس کی بیوی نے لڑکی کو جنم دیا تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے اس کے لیے آیت کا یہ حصہ تلاوت فرمایا، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ تفسیر نور الثقلین۔ نکات کے بعد اس کے پیغام کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ ایک، اسلام دین فطرت ہے۔ اولاد والدین کے وجود کا تسلسل اور سلسلہ ہے، اور جس طرح والدین کی جسمانی اور روحانی صفات و خصوصیات اولاد تک پہنچتی اور منتقل ہوتی ہیں، اسی طرح ان کا مال بھی اولاد ہی کو منتقل ہوگا۔ 2، وصیت انسان کا اپنا ذاتی حق ہے، لہذا وارثوں کے حقوق سے پہلے اور مقدم ہے۔ 3، لوگوں کے حقوق رشتہ داروں اور وارثوں کے حقوق سے پہلے ہیں۔ 4، رشتہ داروں کی وراثت کے حصوں کو معین کرنے میں اور ان کے درمیان موجود فرق کے اندر کئی طرح کی حکمت پوشیدہ ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وراثت کا مقرر کردہ حصہ انسانیت کی حقیقی مصلحتوں کی بنیاد پر ہے، اگرچہ انسان خود اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ 5، قانون بنانے کے لیے علم و حکمت 2 بنیادی شرطیں ہیں، اسی طرح وراثت کے احکام الہی علم و حکمت کی بنیاد پر ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وصیت انسان کا ذاتی حق ہے جو وارثوں کے حقوق سے پہلے ہے، اور لوگوں کے حقوق رشتہ داروں اور وارثوں کے حقوق کے پہلے ہے۔ ناظرین، ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔